ایک میرا سوال زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہے اور اس کی تقسیم کو لے کر۔ جیسا کہ سر میرے علاقے میں ایک ٹرسٹ ہے اور ٹرسٹ کے اندر ہی ایک بیت المال کا شکل سے ان کو کھولا گیا ہے کہ یہ بیت المال اسی کے اندر چلے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے سر کہ زکوٰۃ کے مال کو کلیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ بانٹ دیتا ہے، کچھ رکھ لیتا ہے، اور وہ کچھ جو مال رکھ لیتا ہے ان کو کیا کرتے ہیں کسی کو قرض کے طور پہ بزنس کے لیے دے دیتے ہیں، دکان چلانے یا کوئی طرح کا بھی۔ تو یہ کیسا ہے سر قرض دینا زکوٰۃ کے مال سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بیت المال بنائے جاتے ہیں ان کو اپنی حیثیت معلوم ہونی چاہیے۔ ہندوستان کے اندر جتنے بیت المال تیار کیے جاتے ہیں ان کو اپنی حیثیت معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اور دینے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المال کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے کہ جہاں پہ بیت المال شرعی حاکم کے انڈر میں ہو یا مسلمانوں کا خزانہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بیت المال کا نام استعمال کرتا ہے تو ضروری ہے کہ بیت المال کے احکامات کو بھی جانے۔ اب بیت المال کا نام بڑے پیارے انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المال یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا نائب ہے یا زکوٰۃ دینے والے کا نائب ہے؟ اگر آپ نے اس کو اپنی نیابت میں دیا ہے تو جس طریقے سے زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو، دوسرے افراد کو دینا ہے، ایسا ہی اس کے لیے بھی یہی جائز ہے کہ وہ اس پیسے کو تبدیل کر کے نہیں، عام طور پہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے، دوسری چیزیں بنا دی جاتی ہیں، اس سے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ آپ کے اپنے پیسوں کو غریبوں تک پہنچائے، وہ آپ کا نائب ہے، آپ کی نیابت کر رہا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ وہ کچھ پیسوں کو رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے رکھنا جائز نہیں، اور کچھ پیسوں کو رکھ کر کسی اور کو قرض دینا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ یعنی آپ کے لیے خود جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کسی کو قرض کے طور پہ دیں، اس لیے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس کے مالک کون ہیں؟ جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے، جن کو وہ مال دینا ہے، تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس سے آپ اس کو دے نہیں سکتے ہیں۔ تو بیت المال اگر یہ کرتا ہے کہ رکھ کے زکوٰۃ کسی اور کو قرض کے طور پہ دیتا ہے، کسی کے بزنس میں لگاتا ہے، تو یہ طریقہ اس کے لیے درست ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال غریبوں کو دینا ہے، اور اگر بزنس میں لگایا گیا تو ہو سکتا ہے گھاٹا ہو جائے تو زکوٰۃ کا مال ختم ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے مال میں بزنس نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کے مال کو آپ قرض کے طور پہ کسی اور کو دیں گے۔ کسی کو آپ نے دیا، وہ واپس نہیں کر رہا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جو شخص نے دیا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے مسائل اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ صورت درست نہیں ہے۔ اور جس کو شرعی حکم معلوم نہ ہو وہ بیت المال کا ذمہ دار نہ بنے، اور نہ ہی بیت المال کھولے۔ پہلے احکامات کو جاننے کی ضرورت ہے، جب احکامات جان لیں تو اپنی شرعی حیثیت بھی جانیں کہ ہم کس کی طرف سے ہیں۔ اگر غریبوں کی طرف سے لے رہے ہیں تو غریبوں تک پہنچانا واجب ہے، اور اگر زکوٰۃ دینے والے کا نائب بن رہے ہیں تو جو زکوٰۃ دینے والے کا حق ہے اور جیسے تقسیم کرنا ہے ویسے تقسیم کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔